ابھی لیٹسٹ ایک ریسرچ ہے جس کے اندر ایک زی جنریشن کا تذکرہ ہوا ہے, زیڈ جنریشن. زیڈ جنریشن اس جنریشن کو کہا گیا ہے کہ جن کی جو برتھ ہے وہ 1999, 2000, 2001 میں ہوئی ہے. اور اس وقت وہ جنریشن ایسی ہے کہ جس کی عمر 22 سال, 23 سال اور 24 سال ہے. ریسرچ کہتی ہے کہ جب سے انسان آباد ہے سب سے زیادہ جسمانی طور پر کمزور اور نحیف اور ذہنی طور پر نفسیاتی قوم اس جنریشن سے پہلے کبھی نہیں آئی. اس وجہ سے کہ اس جنریشن میں ٹیکنالوجی کو سب سے زیادہ استعمال کیا گیا, اور اس ٹیکنالوجی کے زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا؟ دماغ کی وہ صلاحیتیں قائم نہیں ہو سکیں, جسم کی وہ قوتیں قائم نہ ہو سکیں, اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی وہ استعداد اس طرح سے نہ آ سکی. اس لیے اس ریسرچ نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ نسل وہ نسل ہے کہ جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے سب سے زیادہ وقت لے رہی ہے, سب سے زیادہ وقت لے رہی ہے. پہلے کی قوموں اور نسلوں میں یہ بات نہیں رہی, بلکہ نوجوان ابھی بلوغت کو پہنچتا ہی تھا کہ وہ کسی نہ کسی کام اور کسی نہ کسی امر میں مشغول ہو کر اپنی کمائی خود کرنے لگ جاتا تھا. لیکن آج بچوں کی عمر 25, 28 اور 30 سال کو پہنچ جاتی ہے, لیکن وہ اپنے والدین ہی کے سہارے پر بیٹھے ہوتے ہیں. کہا کہ یہ جو نسل ہے اس دورانیے کی, یہ زی جنریشن, زیڈ جنریشن ہے, اور سب سے کاہل, سب سے کوتاہ اور نفسیاتی طور پر سب سے کمزور جنریشن ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ذکر کی گئی کہ ان کی تربیت بزرگوں نے نہیں, ان کی تربیت میڈیا نے کی, اور اس میڈیا کی تربیت کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ اس نسل کو غصہ زیادہ آتا ہے, صبر ان میں سے اٹھ گیا. آپ دیکھ لیجئے, آپ کا ایک بچہ موبائل پر کوئی گیم کھیل رہا ہو, آپ وائی فائی بند کر کے دیکھیں, اس میں ایسی اعلیٰ قسم کا جن داخل ہوگا کہ آپ کو بھی حیرت ہو جائے گی کہ جناب یہ کیا اچانک سے کیا ہو. صبر ہی نہیں, ضبط ہی نہیں, اور ذہنی طور پر ہم معاف قوم. اب آپ مجھے ذرا بتائیے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, میری منہ میں خاک, اگر اس ملک پاکستان پر غزہ کسی کیفیت ہو جاتی, اللہ نہ کرے یہاں پر عراق جیسے حالات پیدا ہو جاتے, کیا ہمارا نوجوان یا ہماری یہ جنریشن کہ جس نے ہمیں بچانا ہے, جس نے ہمارے لیے اس خطے کے لیے مقابلہ کرنا ہے, کیا وہ اس اہل اور اس قابل ہے کہ وہ پتھر سے آگ کو جلا سکے؟ ہماری یہ نسل تو اس قابل بھی نہیں کہ اس کو کمرے میں بٹھا دیں اور اس سے کہیں کہ بتاؤ کہ ساؤتھ کہاں ہے, ایسٹ کہاں ہے, ویسٹ کہاں ہے. وہ تو پورا وہ پچھم نہیں جانتا کہ وہ کس طرف ہے. ہمارا نوجوان تو آدھا گھنٹہ باہر دھوپ میں کھڑا نہیں ہو سکتا, اور دھوپ میں کھڑے ہو کر واپس آ جائے تو 4 دن تک چہرے پر فیئر اینڈ لولی بن رہا ہوتا ہے کہ میرا جو ہے اسکن کا جو کلر ہے وہ ڈارک ہو گیا ہے. مجھے آپ بتائیے کہ یہ جنریشن اپنے ملک کے لیے اور اپنی قوم اور اپنے وطن کے لیے کہاں سے لڑے گی؟ پھر سوچنا ہوگا, اگر آج غزہ کے مسلمانوں میں ایک 4 سال کا بچہ اپنے ایک ہاتھ میں فیڈر لے کر اور دوسرے ہاتھ میں پتھر لے کر اگر وہ دشمن کی جانب پتھر پھینک رہا ہے, خدا کی قسم انہوں نے یہ جو توانائی پائی ہے اس لیے پائی ہے کہ وہ آگ اور خون کی بھٹی میں وہ جل جل کر اور بل بل کر جوان ہو رہے ہیں. ان کا جوان بھی سینہ تان کر کھڑا ہے, ان کا بچہ بھی سینہ تان کر کھڑا ہے, اس لیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کا مقصد وہ قائم کیا ہے جو اقبال اپنے شاہین کو چاہتا تھا. آپ ذرا غور و فکر کریں کہ ہم اپنی نسل کو لے کر کہاں جائیں. ان کو تن آسانی, ان کے کمفرٹ زون کے لیے, ان کی سہولیات کے لیے, ان کی آسائش کے لیے کیا کچھ ہم نہیں کرتے. لیکن آپ دیکھیے کہ جسمانی طور پر اس قدر ناپختہ, عقلی طور پر اس قدر ناپائیداری کہ 2 کسی فلسفیوں کی بات سن لیں, اسلام سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بات درست کر رہا ہے, آج 1400 سال تک جو بات کرتے رہے وہ سب غلط تھا, یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ بنیادیں کمزور ہیں, اور یہ بنیادیں پختہ کس نے کرنی تھی؟ ہم نے. یہ نوجوان اگر مار کھائیں گے ذمہ دار ہم ہوں گے, چونکہ ہم نے ان کو تیار نہیں کیا. جنہوں نے تیار کیا وہ مائیں اپنے بچوں کو لوری بھی جہاد کی دیتی رہی. وہ مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کو تیار کیا
تو پھر انہیں بچوں کو گود میں لے کر آنسو نہیں بہاتی کہ میرا یہ آنسو کہیں دشمن کو ڈھارس نہ دے کہ ہم نے جو ہے نا مسلمانوں کے جذبوں کو توڑ دیا.